الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپسی معاملات کو درست کر لیں، آپسی معاملات کو بہتر بنا لیں، صلح صفائی کر لیں۔ سنیے یہ حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اس بیچ دو آدمی باہم جھگڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت۔ میں نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں فلاں باہم جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں، اختلاف، جھگڑے، لڑائی، آپسی تعلقات خراب ہونا، یہ ایسا ناسور ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں اگر ہم لیلۃ القدر پانا چاہتے ہیں تو اپنے سماجی تعلقات کو بہتر بنا لیں۔ رمضان میں ہم جہاں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، وہیں آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بلکہ آپسی تعلقات کی اہمیت نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقہ کے کاموں سے زیادہ اہمیت رکھنے والے کام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپسی تعلق کو بہتر کیے رہنا نماز، روزے اور صدقہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آپسی تعلق کو خراب کرنا موڑنے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دیتی ہے، بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے، دین کو۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کیسی اہمیت بتائی گئی ہے آپسی تعلق کی، کہ جسے بحال رکھنے پر ایک آدمی نماز، روزے اور صدقات کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب اور اجر پاتا ہے، اور اسے خراب کرنے پر گویا انسان اپنے دین کو موڑ دیتا ہے، دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان ہی ہوتا ہے، دوسروں سے معاملہ کرتے وقت اس کا دل میلا ہو سکتا ہے، اسے غصہ آ سکتا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے۔ اسی لیے غصہ کی حالت میں اسلام نے 3 دن تک مہلت دی کہ اس بیچ بات چھوڑی جا سکتی ہے، پر 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے، بلکہ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا ترک کرے۔ فمن حجر اخاہ فوق 3 فمات دخل النار۔ جس نے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا ترک کیا، چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کے اوپر کچھ ایسے چانسز آتے ہیں کہ جن میں اس کے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے، دل میں جلن اور حسد رکھنے کی وجہ سے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يستريحا
انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا سوائے ان دو بھائیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ آخری عشرے کا یہ پیغام ہے، لیلۃ القدر کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آپس کے تعلقات کو بحال کر لیں، دل کو میلہ نہ رکھیں۔ اگر اختلاف ہے آپس میں کسی سے تو اس کا تصفیہ کر لیں، تبھی ہم آخری عشرے کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معافی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔